بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ السلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ پڑھ لو یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا محبوب۔ میرے والد احترام بزرگوں نوجوانوں، اللہ رب العزت کا کرم، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آج کی اس روحانی اور وجدانی اور پرکیف محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دنیا کے جھنجھٹ سے نکل کر اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہیں، کیونکہ غوث اعظم جیلانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہینہ اور بڑی 11 شریف کی نسبت سے ہم محفلیں کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کی محبت سے جو غوث پاک کے دیوانوں نے جلوس نکالا، الحمدللہ لاہوریوں کو خبر ملی کہ غوث کے دیوانے ابھی موجود ہیں۔ اس جلوس کا مقصد کوئی سیاسی یا کسی حکومت کے ساتھ نہیں تھا، ہم تو غوث کے غلام ہیں، جو جس کا ہوتا ہے اسی کا نام لیتا ہے۔ ہم غوث کے غلام ہیں، غوث کا نام لینے والے ہیں۔ الحمدللہ گلی گلی محلے محلے ہم جا کے بتایا کہ ہم غوث پاک کے غلام ہیں۔ آج ایک حدیث پاک سے میں اپنے بیان کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ جو میں نے جملہ بولا کہ ہم غوث پاک کے غلام ہیں، یا ایک اور جملہ ہم نے بولا ہم غوث کے مراد ہیں، غوث کے فقیر ہیں، غوث کے منگتے ہیں، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت مطہرہ ہمیں عطا فرمائی ہے، اس میں ایسے عقیدے کی گنجائش ہے کہ نہیں؟ اس میں ایسا عقیدہ رکھنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے جو روشن خیالی لے کر آئے ہیں، بس نماز روزہ حج زکوٰۃ اللہ اللہ بس۔ اگر نماز روزہ حج زکوٰۃ اللہ اللہ تک بات ہوتی تو انسان کی ضرورت نہیں تھی
فرشتے اتنی عبادت کرتے ہیں اللہ کی کہ کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا. جیسے آپ کا اور میرا سانس جاری ہے ایسے فرشتوں کی عبادت جاری ہے. بتا کوئی انسان اتنی عبادت کر سکتا کہ سانس ایک پل نہیں بنتا، ہم سو رہے ہو یا جاگ رہے. اسی طرح فرشتے کی عبادت بند نہیں. اگر صرف عبادت پر معاملہ ختم ہوتا تو نمازوں کی ترتیب جو آج ہمیں ملی ہے یہ نہ ہوتی. نمازوں کی ترتیب یہ نہ ہوتی. نمازوں کی ترتیب کیا ہے آپ سنیں گے تو حیران ہیں. فجر میں کتنی رکعتیں فرض ہیں؟ بولنا کتنی؟ پتہ کیا ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، انہوں نے شکرانے میں 2 رکعت نفل پڑھ لیے. کتنے رکعت؟ اللہ کی رحمت بس. اللہ نے فرمایا پیارے بابو اپنی امت کو اٹھ کے فجر کی 2 رکعتیں نفل پڑھے. جو رحمت آدم پر برسی وہ ان پر بھی برسا ہوگا. پتہ یہ چلا کہ یہ فجر پڑھتے ہو آدم علیہ السلام کی یاد تازہ کی جا رہی ہے. کن کی یاد؟ آدم علیہ السلام کی یاد. ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ ساری کسی نہ کسی نبی کی یاد ہے. ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹا زندہ بچ گیا اور میڈا اور بکرا ذبح ہو گیا، آپ خوش ہوئے کہ اللہ نے کرم کیا، بیٹا بھی دے دیا، قربانی بھی قبول کر لی. تو 4 رکعت نفل پڑھے. کتنے رکعت جی؟ نفل پڑھے تو اللہ نے وہ نفل اللہ کو اتنے پسند آئے، ہماری ظہر کی نماز مقرر فرما دی. ہماری بات سمجھ آ رہی؟ تو سمجھا کہ صرف عبادت اللہ کی، اور کملیا یہ صرف اللہ کی عبادت نہیں ہے، اللہ کے پیاروں کی یاد تازہ ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ اللہ کے پیاروں کی، بولو ذرا، اللہ کے پیاروں کی یاد تازہ ہو رہی. عصر عزیر علیہ السلام. مغرب کی رکعتیں کتنی ہیں جی؟ 3 یار. فرضوں کی بات ہو. مغرب کی رکعتیں 3 ہے نا. اچھا سمجھ ہی نہیں آتی. رکعتاں یا 4 ہوندیاں نے یا 2 ہوندیاں. کنیاں ہوندیاں نے؟ یا 4 یا 3 والا سمجھ ہی نہیں آتا. ہوا یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام صحت ملی، بیماری سے اٹھے، شکرانے پر 4 رکعتیں نیت لی. کتنی رکعتیں؟ 2 پڑھ کے جلے تیسری شروع کی تھی ہمت جواب دے گئی. کمزوری تھی نا، کتنے مہینوں کی بیماری تھی. فیصلہ یہ ہوا کہ ایوب اب چوتھی کے لیے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، بس ہو گئی. تیسری، حالانکہ نیت شروع کتنی کی؟ بولنا ضرور، شروع کتنی کی؟ تے ختم کتنی پر کر رہے ہیں؟ تیسری پر. آپ میں 4 شروع کریں، تیسری پر ختم کریں تو نماز ہو جائے گی. یہ تو چھوٹے جنہ بچہ بھی جانتا ہے جڑیاں 4 نے 4 دے سلام پھیریں گا تے نماز ہونی ہے، ورنہ ایک سجدہ بھی رہ گیا تے خوچا پیچھے سے شروع کرے گا. نہیں سمجھ آئی؟ خوش شروع سے نہیں. اور پٹھان اور پنجابی کا جھگڑا ہو گیا. وہ جھگڑا نہیں، شرط لگا لی. پٹھان نے کہا میں 100 روٹیاں بھی کھاؤں گا، اتنا سالن بھی کھاؤں. 100 روٹیاں بھی سالن. جلے 95 96 ہوئے نا تو الجھاؤ ہو گیا. پنجابی گھٹ دسے
تے پٹھان زیادہ دسے کہ اتنی ہوئی ہیں، وہ کہے نہیں اتنی ہوئی ہیں، یعنی کہ ایک وعد دے، پٹھان کہے وعد دے، پنجابی کہتے کہ پٹھان غصے چ آ گیا، جلال میں آ گیا، خوچا ساری بات چھوڑو، ہم پھر سے شروع کرتا ہے، ہم پھر سے شروع، اتحیات وچ بھی وضو ٹوٹ گیا، خوچا بولو پھر سے شروع ہے یاد ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے، ہونے کی بات یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ مشورہ نہیں دے رہا، میری حیثیت کیا میں اللہ مشورہ دے رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہونا یہ چاہیے تھا۔ اللہ فرماتا کہ بیماری کی وجہ سے بیٹھ گیا یوں اینی کال انہوں نے تیرے در پڑھ لیے، چلو کوئی گل نہیں، چلو صرف جب یہ قضائی دے گئی چاہ تو کر دیا، لیکن اللہ کو وہ ذوف میں، وہ بیماری میں، وہ کمزوری میں 3 رکعتیں اتنی پسند آئیں، فرمایا پیارے تیری امت کو کہہ دو ہر روز مغرب پہ 3 رکعتیں پڑھیں گے۔ بتا مڑ اللہ دی عبادت کتے رہ گئی؟ نہیں سمجھ آئی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ عمر تیرا اللہ راضی کتے ہویا؟ اللہ راضی ہویا بندوں کی یاد تازہ کرنے پر اللہ راضی ہو گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ بندوں کی یاد تازہ کرنے پر اللہ، اچھی بولنا، بندوں کی یاد تازہ کرنے پر اللہ، بولنا، میں نے حدیث پڑھی، تاریخ میں موجود ہے، اور وہ درخت بھی مدتوں موجود رہا، اب کا پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن تاریخ میں حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، سرکار اپنے ہی ذوق میں صحابی سے باتیں کرتے جا رہے ہوں گے، اونٹنی کو نبی پاک نے موڑا نہیں، یہ اس جگہ کی بات نہیں، کسی اور جگہ کی بات، اونٹنی کو سرکار نے موڑا نہیں۔ اب اونٹنی کی مجال کیا ہے کہ اپنی مرضی سے مڑے؟ میں نے پتا تو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اور پنڈا دے لوگ ہو نا، گھوڑے کے اوپر لگامے پھینک دو، اونٹنی کے اوپر لگامے پھینک دو، آدھی مرضی نل جاندہ ہے، این جی ہے وہ کار پہ چلا جاندے نے کہ نہیں، اب بولو تو صحیح ہے، وہیں لگ دے جی میں ڈیفینس دے آئے بیٹھے، خچر ہوئے، کھوتا ہوئے، گھوڑا ہوئے، ان کو 2-4 واری راہ وکھا دیو، موڑوں دے اٹھا لدو، جو مرضی چھڑ دے، انہیں کتھے جانے جی؟ بولو تو صحیح، یعنی کہ انہوں راہ ڈائریکشن دین دی لوڑ نہیں، لیکن جیڑی سرکار دی سواری او نبی پاک دے حکم تو بغیر مڑ دی، سرکار اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے پیچھے کسی غلام سے باتیں کر، ہو سکتا ہے، میرا ذوق کہتا ہے باتیں بھی کر رہے ہوں تو میرے نبی کی توجہ بٹتی نہیں، میرا عشق ہے، میرا عشق ہے، لیکن میرے نبی نے اونٹنی کو ہدایت نہ دی ادھر سے اتر جا، آگے درخت آ گیا، یہ اور حدیث ہے، یہ جو پہلی عمر پاک والی ابھی بیان کرتا ہوں، آگے آ گیا درخت، آقا علیہ السلام نے اونٹنی کو ہدایت نہ دی کہ نیچے اتر، یا لگام نہیں کھینچی یا مہار نہیں کھینچی، سرکار نے اونٹنی کو موڑا نہیں، اونٹنی نے کہا سرکار نے حکم مڑنے کا دیا نہیں، میں کون ہوتی ہوں اپنی مرضی سے مڑنے والی، لو جی وہ سیدھی چلی گئی، جب درخت آیا تو اونٹنی میرے نبی کی ہے، جب وہاں پہنچی تو درخت فوراً سے پھٹ گیا، آدھا ادھر ہو گیا، آدھا ادھر ہو گیا، میرے مصطفیٰ کی اونٹنی چلی جا، نبی پاک کی اونٹنی چلی جا رہی ہے۔ یہ بھی تاریخ نے منظر دیکھا، یہ بھی تاریخ نے منظر دیکھا، لیکن یہ جو اب میں حدیث سنا رہا ہوں یہ اور ہے۔ درخت آیا، میرے نبی نے مہار کو کھینچ دیا، اونٹنی اتر گئی، جب اتری اگلی جگہ جا کر پھر چڑھ گئی۔ اب وہ جو حضرت عمر کے پیچھے بیٹھے تھے نا صحابی، انہوں نے کہا حضرت میں نے وہ منظر دیکھا ہے، جب سرکار نے اونٹنی اتاری تھی نا تو یہاں درخت تھا، اس وجہ سے نبی پاک نے اونٹنی اتاری، اب درخت مالک نے اکھیڑ لیا، اب رستہ سیدھا ہو گیا ہے، توجہ ہے، اب رستہ، اونچی بولو، اب رستہ سیدھا ہو گیا ہے۔ عمر پاک جلال میں آ گئے، فرمایا مجھے غلط رستے چلانا چاہتے ہو، سیدھا وہ رستہ ہے جس پر میرا مصطفیٰ چلا، سیدھا وہ رستہ ہے جس پر میرا مصطفیٰ چلا ہے، تیرے بتانے والا سیدھا رستہ نہیں، میرے مصطفیٰ والا سیدھا، یعنی کہ سارے دین ایمان کا نچوڑ رکھ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا نا دین شریعت طریقت ہر ایک کی جان حضرت عمر نے ہمارے سامنے رکھ دی، اور فرمایا نماز پڑھنے والے اس انداز میں پڑھنا ہے کہ یہ یار کی ادا ہے
ہیں وہ کسی شاعر کا شعر ہے، شاعر پتہ نہیں کون ہے، کہتا کیا طلب تھی نماز سے، کیا غرض تھی سجود سے، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. وہ کہتا ہے آقا مجھے تو تیرے نقش. اچھا مینوں یہ دسو اللہ نے نماز پڑھ کے دکھائی تو انج پڑھو، بولو تو صحیح. اوے اللہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، کس نے بتائی؟ سرکار نے پڑھ کے بتائی. تو پتہ چلا ہم نبی کی نماز ادا کر رہے ہیں. جیسے سرکار نے پڑھی ہم ویسے ہی، اونچی بولو، جیسے سرکار نے پڑھی ہم ویسے ہی. اور میں تو نماز دی گل کرنا، حدیث میرے سامنے، یہ کتاب حدیث پڑھی ہے میرے. حضرت عمر نے صحابہ نو کٹھا کر، سارے صحابہ نو کٹھا کر، مجمع کٹھا کر لیا. تو غلام کو کہا پانی لے کے آ. غلام کو کہا لو جو پانی لے کے، اس غلام کو کہا پانی دو. آپ نے وضو کرنا شروع کر دیا. حضرت عثمان غنی کی بات کر رضی اللہ، وضو کرنا شروع کر دیا. جب وضو مکمل ہوا تو حضرت عثمان کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کا ایسا وضو تھا. میں نے پتہ نہیں سمجھا میرے مصطفیٰ کا. حالانکہ قرآن نے کیا کہا؟ وضو کے فرض کتنے ہیں؟ 4. اچھی بولو، وضو کے فرض کتنے ہیں؟ بولنا ذرا، وضو کے فرض کتنے ہیں؟ 4 فرض ہیں. منہ دھونا، ہاتھ دھونا پہلا فرض ہے، دوجا، تیجا سر دھونا، چوتھا پیر دھونا. کدے کسی نے ویکھیا کہ سیدھا منہ تے شروع ہویا؟ کوئی سیدھا منہ تے شروع نہیں ہوندا. حالانکہ قرآن دا فیصلہ ہے 4 فرض نے. پہلا منہ دھوو، مڑ کونیاں تائیں ہاتھ دھوو، مڑ سر دا مسح کرو، مڑ وضو کرو، تہاڈا وضو ہو گیا. لیکن کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی علامہ، کوئی فہمہ ایسے کرتا نہیں. پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر منہ دھوتے ہیں. عثمان غنی نے یہ سارا کر کے بتایا کہ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا وضو، یہ ہے میرے مصطفیٰ کا وضو. تو پتہ یہ چلا او کملیا تو باقی گلنا جدا کی گلنا، ہم تو وضو میں بھی یار کی ادا کو ادا کرتے ہیں. ہم تو وضو میں بھی یار کی ادا کو ادا کرتے ہیں. نماز میں بھی مصطفیٰ کی ادا کو، اونچی بولی، نماز میں بھی مصطفیٰ کی ادا کو، بولنا ہو جائے، نماز میں بھی مصطفیٰ کی ادا کو. ہاں اگر صحابہ کرام کی زندگی میں پڑھو گے نا تو سوائے نبی پاک کی ادا کے اور آپ کو کچھ ملے گا. ان کا سونا، بیٹھنا، اٹھنا جتنا بھی ہے نا سارا سرکار کی سنت ہے. سنت سے مراد ہے سرکار کی ادا کو ادا کے، سرکار کی، اونچی بولنا، سرکار کی. اگر آقا علیہ السلام نے کسی جملے کو بیان فرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے نا تو صحابہ نے وہی حدیث سناتے ہوئے پہلے روتے تھے پھر حدیث سناتے تھے. پوچھا یہ کیا فرمایا؟ میں نے مصطفیٰ کو ایسے ہی دیکھا ہے. میں نے مصطفیٰ کو، اگر کسی لفظ کو ادا کراتے ہوئے میرے نبی مسکرائے ہیں، صحابہ مسکراتے ہیں، پھر وہ لفظ ادا کرتے ہیں. حضور یہ کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ نے ایسے ہی ادا فرمائے. ایسے ہی بولو تو صحیح، ایسا کوئی دیوانہ لاؤ تو صحیح. تو پتہ یہ چلا، بات ہم نے کہیں اور شروع کی تھی، چلتے چلتے ہم کہیں اور چلے گئے کہ عبادت ساری ہی اللہ کے مقربین کی ادا کو ادا کرنا ہے. اللہ کے مقربین کی ادا کو، بولو نا. حج کیا ہے؟ سیتے کپڑے پا سکتے ہو؟ بولو تا صحیح. عرض کی تھی مولا ابراہیم علیہ السلام نے سیتے نہیں پائے، نہ مشین، نہ ٹیکسٹائل ملز، ایویں ہی ہے نا، نہ وڈے کارخانے، نہ آج دے ماہر درزی. تو نہ ایک دھوتی تھلے بن لی، ایک اتنے بن لی، ایک دھوتی ایک اتنے بن لی، اتنے ولیٹ لی، اتلی نو چادر کہہ دیتا، تھلے والے نے دھوتی کہہ دیتا. تے مولا ہون تے اسی تے ویکھنا شہری لوگ نے جنہاں نو دھوتی دا نام ہی نہیں آمدا. ایویں ہی ہے نا، آندا کئیاں نو نا. آپس دی گل ہے، سچی گل کرنا. جنہیں بیٹھے ہو تواڈے سارے دے گھراں چ بنن واسطے دھوتیاں ہیگیاں نے؟ کوئی نہیں. کوئی میرے ورگے 2-4 کملے ہون گے جنہاں دھوتیاں رکھیاں ہون گے. اللہ میں تو لاچے رکھے نے بڑے کمال. اب میرے چودھری بڑا مقابلہ کرتے ہیں میرے لاچیاں دا. میں انہاں نوں سناندا ہونا، کملی دنیا ریساں کرے ڈول دیاں،
اور کملیو میں تو پیر ہاں، مینوں کتھوں کتھوں لچ توحفے چاہندے نے، تانوں کنے تحفہ لیا کے دینا، میرے نال مقابلے ڈا لیندے ہو۔ تو بہرحال یہ چادر باندھنا بھی میرے نبی کی سنت پاک ہے۔ لیکن جو عمرے پہ گیا، اور تسی چادر دی گل کردے ہو، میں ایویں گل یاد آ گئی، کوئی تواڈے معاشرے چ ایسے نوجوان نے جنہاں نوں نالا بننا نہیں آندا؟ ہاں آپس دی گل، سچی گل میں مذاق نہیں کردا پیا، حقیقت ہے۔ اپنے قریبیاں چ ایسے ہے نے تو ویاہ والے دن وہ جناب شلوار قمیض کیونکہ ہوں پینٹاں بس شلوار قمیض کا دور ہی کوئی، وہ شلوار قمیض سہریاں سوا دیتی تو انہیں پاونی پی گئی، تو پتہ لگا جی وہ دوستاں نے ہوندا نالا بننے، انہوں نالا بننا نہیں آیا۔ اب کیا یہ عذر پیش کر سکتا ہے مولا مینوں تو نالا بننا نہیں آندا، میں دھوتی کیویں بننا؟ تو اوتھے تو مینوں پینٹ دی اجازت دیتی جاوے۔ اللہ نے فرمایا ہے وہاں کسی کو کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، بس ایک چادر نیچے باندھنی ہے، ایک اوپر کر کے آنی ہے، تاکہ مجھے ابراہیم کا رنگ نظر آنا چاہیے، مجھے اپنے یار کی ادا نظر آنی چاہیے، یار کی بولو تو صحیح، یار کی ادا نظر آنی چاہیے۔ پھر وہ کیا ہے؟ قربانی، ہر گھر میں قربانیاں ہو رہی ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں اگر میں ایک جملہ بولوں، مجھے پہلے ہی میں معافی مانگ لیتا ہوں، اتنا گوشت فریجاں چ پیا ہوندا ہے، اور آ جڑے بہتے غریب بندے نے انہاں دے گھر من گوشت ہوندا ہے، جڑے سفید پوش ہوندے نے انہاں دے گھر دین کوئی نہیں جاندا۔ ایویں ہی ہے نا، جڑے کسے نوں آکھدے نہیں یار میری غریبی ہے تو میں قربانی کیتی نہیں، وہ چپ کر کے بوا ڈھو کے بیٹھے ہوندے نے شرم دے مارے، کاش اللہ مجھے دیتا تو میں بھی قربانی ادا کرتا، فریضہ ادا کرتا، لیکن انہوں نے کوئی ویندا نہیں۔ آ جڑے کپڑے ساڑے لا کے درو کے گوشت لے جاتے انہوں نے گھر منع گوشت ہوتا، اتنا گوشت کا ضیاع ہوتا ہے۔ مولا یہ بھی عبادت ہے؟ انج کرنے ہیں نا، ایک گوشت کر لوے قربانی کر لوے، اسی ان کو خرید کے ونڈ دینے گوشت، ہو سکتا ہے نا بھی گوشت ہی ونڈنا ہے نا، ایسی یعنی بکرا 10 کلو دا ہوندہ ہے نا، بکرا بولو تو صحیح، بڑا چنگا شیر ببر بکرا ہوندہ ہے 10 کلو، ایویں ہی ہے نا، بڑی سوری صحت آلا، مولا سی 10 کلو گوشت لے کے ونڈ دینے ہیں۔ آواز کی آئی؟ حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارے جانوروں کے چمڑے، کچھ نہیں، اللہ تو اس ذبح کرنے پر راضی ہوتا ہے کہ اس نے میرے ابراہیم کی سنت کو ادا کیا ہے، میرے ابراہیم کی، اونچی بولو نا، میرے ابراہیم کی، اچھا سنت ابراہیم دیئے راضی اللہ نو کر دے پیا، نہیں سمجھ آئی؟ سنت کس کی ہے؟ بولو تا صحیح یار، سنت کس کی ہے؟ ابراہیم کی، راضو کنو کر دے ہو؟ سنت کن دیئے؟ اللہ دیئے جی داڑھی ہے، نعوذ باللہ اللہ معاف کر، اللہ دیئے جی داڑھی ہے، بولو تا صحیح، تو راضی کنو کر دے ہو؟ آئے ہائے، یہ تو شیر ہے، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے، نہیں سمجھ آئی؟ پھر مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں جگہ نا میرا ایک پیارا ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھا، فلاں جگہ میرا پیارا، کس نے فرمایا؟ اونچی بولنا، کس نے فرمایا؟ میرا پیارا مر گیا ہے، فلاں جگہ پہ اس کا جا کے کیا پڑھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہوئے تھے جامن نا، دوڑے دوڑے گئے، اللہ دا پیارا، کنو کنی خبر ہی نہیں سی، جس لئے اتھے گئے نا تے منظر کی نظر آیا، وہ نکلیہ مریا سی، بیروپیہ، کون؟ بیروپیہ مریا سی، نکلیہ، جنہوں تسی اداکار کہندے ہو، کیا کہندے ہو؟ آج کسی دا دی پتر کو اداکاری کریں تو چوڑا ہو کے چلنا ہے، اداکار ہے، وہ ایڈا کمال دا لفظ لے آندہ نے دنیا، ہاں منہ پٹی اوہ کملے ہو بروپی ہوندے، کیا ہوتے ہیں؟ نکلیے، ان کا اصل نام لوگ ہے نا تو کوئی اس طرف جائے گا بھی، وہ انجی ہے نا، اگر ہور لفظ میں اندہ اکثر کھنگال کے کٹ دے میں تو تجھے رہا بانڈ، کیوں جی؟ بانڈ ہے نا، اللہ کرے دن سے، بانڈ آندے ہوندے سن، بانڈ ایک پوری ذات ہے،
وہ جناب علی شکلاں بدل بدل کے تے وہ آدھے کمائی کر کے لے جاندے آئے مانگ مونگ کے لے جاندے. وہ بروپیا سی بروپیا جنہوں اللہ نے فرمایا میرا پیارا مر گیا ہی جا جنازہ پڑھ. جا کے ویکھیا دے بروپیا ظالم کردہ کی سی اس ویلے ظالم سی بعد وچ مڑ اللہ دا پیارا ہو گیا نا. انہیں موسیٰ علیہ السلام ورگی داڑھی بنا لی, اونج دی دستار, اونج دا آسا, اونج دے کپڑے, اونج ٹہل ٹہل کے ٹرے تے کافراں نو ہساوے. نہیں سمجھ آئی؟ کافراں نو ہساوے جی میں موسیٰ علیہ السلام تقریر کرن اویں تقریر کرے تے کافر ہسن. کی کردہ سی؟ بھنڈ پونا نقل پونی کردہ سی. ظاہر ہے ایتھے میں بیان پہ کرنا اتھے کو میری نقل لاوے گا تو میں نے تو چنگا نہیں نہ لگنا. لگے گا چنگا؟ موسیٰ علیہ السلام لو چنگا لگ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے نقلہ جو لاندہ. اچھا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عرض کیتی مولا تیریاں یاریاں دی شان تو جانے, تیرے راز تو جانے, میرا دشمن تیرا یار یہ سمجھ نہیں آ رہی. میرا دشمن ہے میریاں شکلہ بنا بنا کے میریاں وہ نقلاں لا لا کے وہ میرے انداماں انہاں نو سناوے کافراں نو ہساوے پیسے کماوے تو مینوں تنگ کرے تو یار بنائی بیٹھا ہے. مولا تیری یاری دا معیار کی ہے ذرا او تو مینوں دسی جا. میرا دشمن تیرا یار. آواز آئی کلیم, توجہ کرنا ذرا. آواز کیا آئی؟ کلیم. جی مولا. فرمایا ان دے نال بھی یاری تیری وجہ تو ہے, ان دے نال بھی یاری. مولا ہو کہ میں بھی میرا تو دشمن ہے. فرمایا کلیم مرن لگے آخری ویلا آ گیا. اتفاق ایسا کہ آخری ویلے داڑھی تیرے ورگی, زلفاں تیرے ورگیاں, لباس تیرے ورگا, پگڑی تیرے ورگی, مچھا تیرے ورگیاں, لبو لہجہ تیرے ورگا. میں فرشتیاں نے آکھا فرشتیوں اینو مرن تو پہلے ایمان دیو ہوئے موسیٰ دی شکل جاوے جہنم مینوں گوارا نہیں. ہوئے موسیٰ دی شکل جاوے جہنم مینوں گوارا نہیں ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنانے والا جہنم میں نہیں جا سکتا تو شکل محمدی والا بھی جہنم میں نہیں جا. ان گل سمجھ آ گئی؟ اب سانو آندے نے جی سانو پتہ جی داڑیاں لے کے کر دینے اسی تاں نہیں داڑی رکھ دے. میں کہا تو داڑیاں نے ویک کے رکھنی یا میرے نبی دی سنت رکھنی؟ یہ ہڈ حرام تے حجتاں ڈھیر. تو پتہ یہ چلا بات ہم نے چلائی تھی غوث اعظم جیلانی, قطب ربانی, شہباز لامکانی, شیخ عبد القادر جیلانی. تو پتہ یہ چلا میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. اللہ والے ہیں جو ان صبح تو انہوں کوئی آکھنا ایویں مولویوں کو چلے جاندے نماز پڑھنا, نماز پڑھ فجر دی اللہ ملے گا. انہوں کہو فجر کی ادان نماز بھی آدم کی ادا ہے, مغرب کی نماز بھی ایوب علیہ السلام کی ادا ہے. داس مڑ جائیے کتے اللہ نے تو ادا کچھ نہیں رکھا, ساری اپنے پیاروں کی ادا کو ادا رکھا ہے. وہ میں نے آپ کو شعر سنایا تھا, گردش کوئے یار کرتا, گردش جتے یار رہندا نا اندے آسے پاسے کدے ایدو لنگ پیا کدے ایدو لنگ میں مثال دیتی سی. وہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ دا نظام کیسا ہے, کیا نظام ہے. جنوں مرضی لاہور پھیل جاوے داتا دا دربار مرکز وچ ہی رہنا ہے. کیوں جی؟ جنہ مرضی پھیل جاوے جدروں لگو گے تو داتا دربار دے کولو لنگو گے ہی نا. ایدروں آؤ گے تو داتا نو سلامی, ایدروں آؤ گے تو داتا نو سلامی. ایدروں آؤ کئیاں نو میں ویکھیا بساں روک کے, گڈیاں روک کے, رکشے روک کے کھڑے نے. کیویں کھڑے نے یار؟ لنگ دے پیسہ میں کہ سلامی کر لی. اگر اندر نہیں بھی گئے نا او تے کلو کے ہاتھ بن کے فاتحہ پڑھ دے پہنے تے اندر جانا کوئی فرض نہیں ہے. بس تیری گردن جھک گئی تو تیری حاضری ہو گئی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ دلوں جھکنا ہی ہے نا. بات سمجھ آئی؟ گردش کوئے یار کرتا ہوں بس یہی کاروبار کرتا ہوں. گردش کوئے یار کرتا ہوں بس یہی کاروبار کرتا ہوں. بندگی کی
کچھ خبر نہیں مجھ کو تیرے بندوں سے پیار کرتا، تیرے بندوں سے۔ اچھا آپ وضاحت بڑا آگاں ٹر گئے، وہ جڑی حدیث سی وہ میرے کو اونجی کھلی رہ گئی، چھتی نال حدیث سن لو اور میں دعا کراں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، روایت کر دیں عبداللہ بن عباس، حدیث ایک کوئی ہے الحمدللہ، سارا بیان ہی حدیثاں تے ایسی، لیکن جیڑی میں موضوع بنایا سی وہ ایک ہی حدیث ہے، وہ اجے رہ گئی، لیکن جلدی نہ سن لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لِأَبِي ذَرٍ، حضرت ابو ذر سے پوچھا، آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ذر سے پوچھا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، ای الایمان اوثق، ایمان سب تو زیادہ مضبوط کندہ ہے؟ اے میرے کو حدیث کھلی پئی ہے، اگر جس دا دل کرے تے آ کے پڑھ لوے، اور یہ حدیث پاک روایت بھی امام بیہقی نے کی تھی اپنی کتاب شعب الایمان دے اندر۔ جملہ سننا، آپ تیری تے میری نظر چ مومن وڈا وہ ہے جڑا 5 ویلے دی نماز پڑھے، ایویں ہی ہے نا؟ بولتا صحیح، جڑا جھوٹ، جڑا سچ بولے، جڑا بے ایمانی نہ کرے، ناپ تول دا پورا کر، کھرا بندہ ہے، بڑا بڑا مومن ہے، وہ ایویں ہی ہے نا؟ اسر دل آیا کرو یار، مسیطہ ہی رہندا ہے۔ لیکن حضرت ابو ذر نے نہ نماز گنائی رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک نے پوچھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ زیادہ ایمان مضبوط کس کا ہے؟ او نوجوانو حدیث پلے بن لو، بڑی کام آوے۔ حضرت ابو ذر کو تیرے تے میرے نبی نے پوچھا مضبوط ایمان، محلے وچ وڈا ایمان والا، مضبوط ایمان والا، اعلیٰ ایمان والا، سونے ایمان والا، فضیلت والے ایمان والا کون ہے؟ حضرت ابو ذر گنا سکتے سن، 5 نمازاں پڑھدا ہوئے، اذان نہ دیندا ہوئے، جھوٹ نہ بولدا ہوئے، بد نگاہی نہ کردا، اے سارے کم گنوا سکدا سی نا؟ حضرت ابو ذر کہندے نے اللہ و رسولہ عالم، یہ میرے پاس حدیث میں نے کھول کے رکھی ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں حضور اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے، اللہ جانے اور اللہ دا، آئے جملہ بار بول کھاں اسے لئے مولوی فتوہ والا دے مشرک ہو گیا۔ اب بشرمہ تینوں شرک دا پتہ ہی کوئی نہیں، شرک ہوتا کیا ہے؟ نبی نے صحابی سے پوچھا کہ مضبوط ایمان، اوثق ایمان کس کا ہے؟ صحابی کہتا حضور اللہ جانے تو اللہ دا رسول جانے، بولو نا اللہ جانے تے اللہ دا، بولنی ذرا اللہ جانے تے اللہ دا، یہ کس کا نعرہ ہے؟ صحابی کا نعرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ آپ کو عطا فرمایا ہے، مبارک ہو صحابہ کا عقیدہ ہی ہمارا عقیدہ۔ انہوں نے کہا حضور اللہ تے اللہ دا رسول جانے، میں ان گنتیاں گندا پھرا، میں نے نہیں پتا سرکار نے کس انداز نال پوچھا، سرکار نے اور پھر میرے نبی نے جو جواب دیتا سننا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جو اللہ کے بندوں سے پیار کرے اور جو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے اس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ جو اللہ کے بندوں سے پیار کرے، جو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے اس کا ایمان سب سے مضبوط ہے۔ او مبارک ہو سنیو، سونے نبیوں سے بھی پیار ہمیں، نبیوں کے اصحاب، سونے نبی پاک سے بھی پیار، نبی کے اصحاب سے بھی پیار، تابعین سے بھی پیار، تبع تابعین سے بھی پیار، ائمہ دین سے بھی پیار، علماء دین سے بھی پیار، اولیاء امت سے بھی پیار، اگر ہے تو سنیو ہمیں ہے، نہیں تو تاریخ اٹھانا۔ داتا صاحب کن کی تاریخ میں ہے جی؟ اور سنو ساڑھے بچ ہے نا، داتا کس جماعت میں ملے گا؟ بولو تا صحیح، ملے گا نا؟ معین الدین کس جماعت میں ملے گا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ گنتے جاؤ نام، فرید الدین، مسعود گنج، چکر، غوث اعظم، جیلہ، یہ جتنے بھی صلحاء ہیں جن کی پیدائش پر میرے نبی نے مبارکیں دی ہوں، اس سے بڑا کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ہم اللہ کے پیارے کی پیار میں محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔
اس کا نام ہے غوث اعظم جیلانی قطب ربانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ جب پیدا ہوئے تو تیرے اور میرے نبی نے آ کر مبارک دی۔ کس نے آ کر مبارک دی؟ آقا علیہ السلام نے مبارک دی۔ فرمایا ھذا ولد محبوبی و محبوب اللہ، یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، او ابو موسیٰ جنگی دوست، او لوگوں سن لو، یہ میرا بھی پیارا ہے، اللہ کا بھی پیارا ہے۔ تو ایمان مضبوط کس کا ہے؟ جو اللہ کے پیاروں سے پیار کرے، اللہ کے پیاروں سے، اچھی بولو نا، اللہ کے پیاروں سے۔ الحمدللہ غوث اعظم جیلانی کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا عظیم و شان جلوس نکالا۔ جو لوگ تھے ان کو روحانیت نظر آئی ہوگی۔ لاہوری حیران سن کے شمع جیاں کتھوں لے آندی پھر دے، حیران سن نا لوگ، بولو تا صحیح یار، حیران سن نا۔ اور وہ شمع نے کام کیا کہ ہمارا ایک بچہ بھی پیچھے رہ گا نا، تو پتہ لگتا سی او انہیں ملتے ہیں جلوس والے آ رہے ہیں، اجی یہ غوث کے غلام آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا قدم تھا باہر، یہ اب ہم انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دیتی، زندگی تو انہیں دینی ہے نا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں زندہ ہاں تو یہ کام ہوئے گا۔ اللہ دا فضل ہے، اللہ نے سانو اولاد بھی غوث دی غلام دیتی ہے۔ ہم زندہ رہے نہ رہے، ہم نے جو بنیاد باندھ دی ہے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ چلتا رہے گا، انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ اب صرف 2 شعر سلام کی اور اس کے بعد